بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 13 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی الوظیفۃ فی الدولۃ الظالمۃ سے لے کر عقیدتنا فی الدعوۃ الی الوحدۃ الاسلامیۃ تک۔ حکومت کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر 2، ظالم حکومت میں اگر عدل قائم کیا جا سکے تو شرکت کی جا سکتی ہے، ائمہ علیہ السلام کی جانب سے اجازت ہے اور پسندیدہ مولا ہے، مرضی مولا ہے اس میں۔ اس بارے میں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ظالم حکومت کے بارے میں۔ اذا کان معاونۃ الظالمین ولو بشق تمرۃ، جب ظالموں کے ساتھ تعاون کرنا اگرچہ وہ تعاون ایک کھجور توڑنے جتنا ہو، بل حب بقاہم، بلکہ اتنا چاہنا کہ وہ باقی رہیں، یہ سارے کام من اشد ما حذر عنہ الائمۃ علیہم السلام، یہ ان تمام بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہیں جن کی ائمہ علیہ السلام نے مذمت کی ہے اور جن سے منع فرمایا ہے ائمہ علیہ السلام نے کہ ظالم کی کسی بھی قسم کی مدد نہ کی جائے، کسی بھی طرح کی تمنا نہ کی جائے کہ وہ ظالم باقی رہے۔ جب ایسے آئے تو فما حال الاشتراک معہم، تو کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی جو شریک ہیں معہم ظالموں کے ساتھ فی الحکم میں، فیصلے جات میں، والدخول فی وظائفہم وولایاتہم، اور وہ داخل ہیں ان کے ذمہ داریوں میں اور ان کی پوسٹ و مقام سنبھالنے میں۔ والحال من یکون فی جملۃ من المؤسسین لدولتہم، بلکہ اس آدمی کا حال کیا ہوگا، عشر و نصر کیا ہوگا جو ان افراد میں سے ہے جو رکن دولت ظالمین ہے، جو رکن حکومت ظالم ہے۔ او مان کون من ارکان سلطانہم والمغمسین فی تشیید حکمہم، یا اس آدمی کا حشر کیا ہوگا جو ظالم بادشاہ کا خود رکن ہے اور اس کے فیصلے جات کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وذالک، یہ حدیث کا جملہ ہے، ان ولایت الجائر دروس الحق کلہ، ظالم کی حکومت مٹا دیتی ہے حق کو مکمل طور پہ، واحیاء الباطل کلہ، اور مکمل طور پہ باطل کو زندہ کر دیتی ہے، واظہار الظلم والجور والفساد، اور ظلم و جور و فساد عام ہو جاتا ہے، اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ حدیث تحفہ العقول عن صادق السلام، جیسا کہ یہی بات امام صادق علیہ السلام کی تحفہ العقول کتاب سے حدیث میں موجود ہے۔ غیر انہ ورد عنہم علیہ السلام، اس کے علاوہ ائمہ علیہ السلام سے آیا ہے کہ جواز ولایت الجائر، ظالم کی حکومت، ظالم کی جانب سے کوئی عہدہ قبول کرنے کا جواز ہے، اذا کان فیہا صیانۃ العدل، جب اس ولایت جائر میں، ظالم کی حکومت میں عدل برپا کرنا، عدل کا قیام ممکن ہو، وَإِقَامَةُ حدود اللہ، اور خدا کی حدود، شرعی حدود قائم کی جا سکیں، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے اوپر احسان کیا جا سکے، ان کے ساتھ نیکی کی جا سکے، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف اس پوسٹ و مقام پہ رہ کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جا سکے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے۔ ان اللہ فی ابواب الظلمۃ، بے شک خدا کے لیے ظالموں کے دروازوں میں یا ظالموں کے گھروں میں ایسے اشخاص ہیں، نور اللہ بہ البرہان، جن کے ذریعے سے خدا نے اپنے برہان کو نورانی کیا ہے، ومکن لہ فی البلاد، اور انہیں مقرر فرمایا ہے شہروں میں، فیدفع بہم عن اولیائہ، بس انہی کے ذریعے سے، ایسے نیک لوگوں کے ذریعے سے خدا دور کرتا ہے اپنے مشکلات، دور کرتا ہے اپنے چاہنے والوں سے، وَيَصْلِحُ بِهِمْ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ، اور ایسے افراد کے ذریعے مسلمانوں کے کاموں کی اصلاح فرماتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہی مومن ہیں حقیقتاً۔ اولئک منار اللہ فی ارضہ، یہ خدا کے مینار ہیں خدا کی زمین پر۔
اولئک نور اللہ فی رعیتہ، اور خدا کی رعیت میں، خدا کی مخلوقات میں خدا کا نور ہیں یہ ایسے افراد، کما جاء فی الحدیث، جیسا کہ یہ جملہ امام موسیٰ کاظم کی حدیث سے تھا۔ وفی ھذا الباب احادیث کثیرۃ، اس باب میں یا ظالم کے ساتھ تعاون کس حد تک کیا جا سکتا ہے، کس حد تک نہیں کیا جا سکتا ہے، اس باب میں بہت ساری احادیث ہیں۔ توضح النهج الذي ينبغي ان يجري عليه الولاة والموظفين، جو اس راستے کی وضاحت کرتی ہیں جس کے لیے سزاوار ہے پوسٹ رکھنے والے اہل لوگوں کا بیٹھنا، مثل ما فی رسالۃ صادق علیہ السلام، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کا رسالہ ہے الی عبداللہ نجاشی، عبداللہ نجاشی کی جانب، جو کہ امیر الاحواز ہے، احواز کا سربراہ تھا، اس کی جانب امام علیہ السلام نے ایک رسالہ لکھا، یا اس کی رہنمائی کا رسالہ لکھا، جو کہ موجود ہے وسائل لشیہ کتاب بے باب نمبر 78 میں موجود ہے، یا بعض نسخوں کی بنا پر باب نمبر 77 میں موجود ہے۔ طلاب اکرام، آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال کی صورت میں دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ ظالم کے ساتھ یا ظالم کی حکومت میں شریک ہونے کا، تعاون کرنے کا انجام اور خسارہ کیا ہے، اختصار کے ساتھ بیان فرمائیں۔ نمبر 2، کون سی صورت ہے جس صورت میں قرآن و حدیث کی روح سے ظالم کی حکومت میں شرکت کی جا سکتی ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔